دیکھیں بھائی، آج کی احادیث بہت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ عن سہل بن سعد، سہل بن سعد سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں مرہ گزرا رجل، ایک شخص، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، لرجل، اس شخص سے، عندہ، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ما رأیک، آپ کی کیا رائے ہے، فی ھذا، اس کے بارے میں۔ فقال رجل، اس شخص نے کہا، من اشراف الناس، یہ معزز لوگوں میں سے ہے۔ ھذا واللہ، یہ شخص اللہ کی قسم ایسا ہے، حریص، اس لائق ہے، ان خطبہ، اگر نکاح کا پیغام بھیجے، ان ینکح، نکاح کر دیا جائے گا، و ان شفع، اور اگر سفارش کرے گا، ان یشفع، سفارش قبول کی جائے گی۔ قال، راوی کہتے ہیں، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم مر رجل، پھر گزرا ایک اور آدمی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس بیٹھنے والے سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں۔ فقال یا رسول اللہ، اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ شخص فقیر مسلمانوں میں سے ہے، غریب مسلمانوں میں سے ہے۔ ھذا حریص، یہ اس لائق ہے، ان خطبہ اللہ ینکح، اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے گا تو نکاح نہیں کیا جائے گا، وَإِن شفع اللہ یشفع، اور اگر یہ سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، وَإِن قال اللہ یسمع لقولی، اگر یہ کوئی بات کہنا چاہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خیر، یہ بہتر ہے، من ملء الارض، زمین بھرنے کے برابر، مثلی ھذا، اس جیسے سے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر مسلمان تھے، وہ لگتا ہے مسلمان تھے، کوئی صحابی ہوں گے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ بڑائی کا معیار اصل یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسے زیادہ ہوں، معاشرے میں لوگ اس کی بات سنتے ہوں، اور جس کو وہ نکاح کا پیغام بھیجے وہ فوراً قبول کر لیں، یہ بڑائی کا معیار ہے۔ تو حضور نے ان کی اصلاح فرمانا چاہیے، تو اصلاح ایسے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو تھا تو مسلمان، لیکن وہ دینی لحاظ سے اس کا بہت کوئی اونچا مقام نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے بہت اونچا مقام تھا۔ تو حضور نے بیٹھنے والے سے پوچھا کہ بھئی اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو معزز لوگوں میں سے ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا کہ اپنی بیٹی کا، بہن کا مجھ سے نکاح کر دو، لوگ فوراً کر دیں گے۔ اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا، لوگ اس کی سفارش فوراً قبول کر لیں گے۔ اگر یہ کوئی بات کہے گا، لوگ اس کی بات فوراً سنیں گے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور مسلمان سامنے سے گزرے جو دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے کمزور تھے، تقویٰ، طہارت، دینداری کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پہ تھے۔ تو حضور نے بیٹھنے والے کے سے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، غریب مسلمانوں میں سے ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، لوگ نکاح نہیں کریں گے، نہیں بھئی ہم نکاح نہیں کرتے آپ سے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کریں گے تو کوئی ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہ کوئی بات کہنا چاہیں تو لوگ بات سنیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دوسرا مسلمان ہے جو دینی لحاظ سے بہت بلندی پہ ہے، دنیاوی لحاظ سے کم ہے، تو یہ جو ہے نا پہلی قسم کے لوگوں سے افضل ہے، اگرچہ پہلی قسم کے لوگ زمین بھرنے کے برابر ہوں، زمین بھر جائے ان سے، پھر بھی یہ ایک بندہ ان سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سبق اور پیغام دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں دین کی روشنی میں بڑائی کا معیار دنیاوی وجاہت نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر دولت بہت زیادہ ہے، عہدہ اس کا بہت اونچا ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، دنیا کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، تو اس سے بڑا آدمی بن جاتا ہے وہ؟ اس سے بڑا آدمی نہیں بنتا وہ، بلکہ بڑا آدمی بنتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے، جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں، جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ کسی کے پاس اگر دونوں چیزیں ہوں، یہ دینداری بہت بڑا ہے اور دنیا کی چیزیں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، حلال طریقے سے آئی ہیں، تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دونوں نہیں ہیں، نہ اس کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے، نہ وہ دین پہ عمل کرتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، دنیا بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو خسرت دنیا والا آخرہ ہے کہ دنیا کے نقصان میں گزار رہا ہے، آخرت بھی اس کے نقصان میں گزرے گی۔
اور اگر کسی کے پاس ایک چیز ہے تو پھر دیکھا جائے کون سی چیز ہے۔ اگر دونوں چیزیں ہیں سونے پہ سہاگا، دونوں نہیں ہیں بالکل نقصان میں ہے۔ اگر ایک چیز ہے پھر کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ دینداری، تقویٰ ہو، گناہوں سے بچنا، خوف خدا، فکر آخرت، اعمال و اخلاق اچھے ہوں تو وہ آدمی زیادہ بہتر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور نمبر 2 دوسرا پیغام آپ نے یہ دیا، اگر کوئی آدمی دینی لحاظ سے اچھا ہے، دنیاوی لحاظ سے کمتر ہے، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ کبھی بھی صرف مال و دولت والے بندے کو بڑا آدمی نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، نہ سمجھیں نہ اسے کہیں۔ اگر اس کے اعمال و اخلاق بھی اچھے ہیں ساتھ، پھر بے شک وہ بڑا آدمی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا معزز ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربا، بہت سے، اشعثا، بکھرے ہوئے بالوں والے، اغبرا، گرد و غبار والے، مدفوع بالابواب، جنہیں دھکے دیے جاتے ہیں دروازوں پر، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کو قسم دے دیں، لابرہ، تو ضرور اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جسم پہ بالوں میں گرد و غبار مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی لوگ ان کو دروازے سے داخل نہیں ہونے دیتے، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن ان کا روحانی مقام اللہ کا اتنا اونچا ہوتا ہے، اور اللہ کو قسم دینا کہ اللہ میں قسم دے رہا ہوں اپنے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ ان کی بات مانتا ہے، لاج رکھتا ہے، انہیں کام کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ بندہ کسی کی ظاہری حالت کمزور دیکھ کے اس کو حقیر نہ سمجھے کہ کپڑے اچھے نہیں ہیں تو کیا اچھا بندہ ہے یہ نہ سوچے، اس کے مکان اچھا نہیں ہے بھی کوئی بندہ ہے، کوئی مکان اچھا نہیں بنایا اس نے، یہ نہ سوچے، ٹھیک ہے۔ تو حضور یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی باطنی حالت بہت اچھی ہوتی ہے، دینی حالت بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بہت اچھا ہوتا ہے، تو کسی کو حقیر نہ سمجھیں ایسے۔ البتہ حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی میلا کچیلا رہے، میلا رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک تو حضور کے پاس ایک صحابی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، صاف نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم ان کو درست نہیں کر سکتے، اور حدیث میں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں بالوں کی عزت کرے، ان کو صاف کرے، کنگھی کرے، تیل لگائے، ان کی سیٹنگ کرائے صحیح، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس طرح میلے کپڑے پہننا بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ بندہ اگر غفلت سستی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ کپڑے صاف نہیں رکھ سکتا، یا غربت کی وجہ سے کرتا ہے ایسے، لیکن باطنی حالت اس کی اچھی ہے، تو وہ برا نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے۔ لیکن اصل یہی کہ بندہ کوشش کرے اس کا دین بھی اچھا ہو، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، مناسب صاف ستھرے، اس کے بال بھی صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حقیر نہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل حقارت بہت زیادہ ہے، اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے، اور اس وجہ سے بندہ بہت سی خیروں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب اگر ایک بہت نیک دیندار آدمی ہے، شریف آدمی، اس میں اچھی صفات اور اخلاق ہیں، اور دوسرا آدمی وہ چیزیں نہیں ہیں، اور وہ اچھے بندے کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ برا آدمی ہے، تو اس سے کیسے سیکھے گا وہ؟ اس کو صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا، اس کی اچھی عادتیں سیکھتا، کمالات صفات حاصل کرتا جو اس کے اندر نہیں ہیں، لیکن اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ساری نعمتیں ہر ایک بندے کو نہیں دی ہوئی ہیں، دنیا میں ایسے ہی ہے، ایک آدمی بہت مالدار ہے جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، علم گہرا اس کے پاس نہیں ہے، علم ہے تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہے وہ سمجھداری نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے شعبے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک عرصے دراز کے بعد اس شعبے کے وہ کامل بنتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کی ذات کو حقیر نہ سمجھے کہ تو فلاں خاندان کا ہے، بہت کمی آدمی ہے، گھٹیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، ایسا نہ سمجھے۔ دین یہ کہہ رہا ہے، حضور یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں۔ بہت سے غریب خستہ حال ایسے ہیں کہ ان کی برکت اور دعا سے رزق ملتا ہے، یہ بھی حضور فرما رہے ہیں۔ عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں رعا سعد، میرے والد سعد کی رائے ہوئی، انہوں نے سمجھا، ان لہ فضلا علی من دونہ، کہ ان کو فضیلت برتری حاصل ہے ان لوگوں جو ان سے کمتر ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل تنصرون،
تمہاری مدد نہیں کی جاتی، وترزقون تمہیں رزق نہیں دیا جاتا، الا بضعفائکم مگر تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ بہت قابل انسان تھے، ان میں شجاعت تھی، سخاوت تھی، سمجھدار تھے، دانش مند، فہم و فراست ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بہت خوبیاں تھیں۔ تو ان کے ذہن میں خیال یہ تھا آ گیا کہ جو مسلمان خوبیوں سے محروم ہے نا، جو بہادر نہیں ہیں، زیادہ عقل مند نہیں ہیں، وہ مجھ سے کمتر ہیں۔ شاید انہوں نے اظہار بھی کر دیا ہوگا اس کا، تو پھر حضور نے فوراً اصلاح فرمائی، میں بھی یہ نہ ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ سمجھو، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، کہ اللہ تمہاری مدد کرتے ہیں جنگ کے موقع پہ یا اور دنیا کی زندگی میں مختلف مقامات پہ، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ دیتے ہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ کمزور کون ہیں؟ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ترس کھا کے صحت مند تندرست لوگوں کو رزق دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے، بندہ اپنے بوڑھے والدین کو حقیر نہ سمجھے کہ کچھ نہیں کرتے، سارا دن پڑے رہتے ہیں، بھائی کوئی اگر معذور غریب ہے بھی یہ حقیر نہ سمجھے اس کو، کچھ نہیں کرتا پڑا رہتا ہے، والدہ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی اولاد ایسی نکل آئی، بیٹا جو بیچارہ معذور ہے، بیمار رہتا ہے، تو آدمی ان کو حقیر نہ سمجھے، خود کو ان سے برتر نہ سمجھے، خود کو ان سے بہتر نہ سمجھے۔ اگر اس کے اندر ایک صفت ہے، اس کے اندر بھی ایک صفت ہوئی ہوگی۔ والدین میں ویسے احسانات ہی بہت ہوتے ہیں، تو بندے سے کمتر ہو ہی نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ احادیث کا پیغام ہے۔ اور اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری خصلتوں سے، تکبر سے محفوظ فرمائے، دوسروں خود سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے، یعنی میں خود کو چھوٹا سمجھوں، میں کمتر ہوں، لوگ مجھ سے زیادہ نیک ہیں، زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ بہتر ہیں، مجھ سے نیک ہیں، اور لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، یعنی یہ کہ ہم خود کو بڑا سمجھیں، لوگ ہمیں حقیر سمجھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔